السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اس ویڈیو کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو جانتے ہیں، اس کے اسلام لانے کا وہ مسلمان کیسے ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطاب کے بیٹے تھے اور قریش کے خاندان کے ایک نوجوان آدمی تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج تھے اور یہ بات بھی بہت سختی سے کیا کرتے تھے، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن بھی تھے، اور دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک دن ایسا کرنا ہوا کہ کسی بت خانے کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، اور اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سنا تو گھبرا کر اٹھے اور اس بات کی سچائی پر غور و فکر کرنے لگے کہ آخر اس کی سچائی کیا ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اور کبھی جب اللہ کے نبی قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دوسروں سے چھپ چھپ کر کے سنا کرتے تھے، اور سننے کے باوجود ان کے دل کے اندر وہ اثر برپا ہوتا تھا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج تھے، سخت مزاج ہونے کے باوجود کیا ہے کہ وہ اثر کو دفع کرتے رہے۔ ان سے پہلے تو ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ مسلمان ہونے کے باوجود جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کے پاس گئے، جانے کے بعد حال معلوم کیا، کہا کہ ہم ان سے معلوم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جہاں سے یہ جھگڑا شروع ہو رہا ہے، کیوں نہ محمد کا ہی سر کو قلم کر دیا جائے تاکہ یہ جھگڑا ہی سرے سے ختم ہو جائے۔ اور وہ تلوار لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کے سر قلم کرنے کے لیے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد راستے میں ایک مسلمان ملا۔ مسلمان کو ملنے کے بعد جب اس مسلمان نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں عمر؟ اے عمر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم جا رہے ہیں محمد کی سر قلم کرنے۔ کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ پہلے ان کا خبر تو لیجئے۔ تب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پر چل رہے تھے اللہ کے نبی کی طرف، وہیں سے اپنے راستے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھما لیا۔ گھما لینے کے بعد اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ان کی خیریت لینے کے بعد انہیں خوب اچھے طریقے سے مار پیٹ کرنے کے بعد انہیں کہا کہ جو لوگ تم قرآن پڑھ رہے تھے، جو سورہ پڑھ رہے تھے، تم اسے لا کر مجھے دکھاؤ۔ جب اس کے ہاتھ میں اس عورت کو رکھا گیا، جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کا دل کانپتا گیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر وہ تھے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان پہلے ہو چکے تھے، اور یہ ایک بہت بڑے پہلوان آدمی تھے۔ پہلوان ہونے کے باوجود کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تھوڑی ہمت آ چکی تھی، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے ہوئے تھے اور جب مسلمانوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کیا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ڈر گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو، اگر وہ اس کا ارادہ سچا ہے تب تو بہتر ہے، اگر اس کا ارادہ گندا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر آیا اور جب وہ آپ کے پاس آیا تو اللہ کے نبی آگے بڑھے۔ کہا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہم ایمان لانے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ اس بات کو سن کر تمام مسلمان اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور پہاڑ گج گئی۔ پہاڑ گج جانے کے بعد ایک اور آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے مسلمانوں کا دشمن ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، چھیڑا کرتے تھے اور پریشان کیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ اس ورق کو قرآن کی صورت کو پڑھتے گئے ان کا دل کانپتا گیا۔ سب سے آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ جیسے ہی پڑھے یہ چلا اٹھے، اس کے بعد اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے اندر اور زیادہ ہمت بڑھ گئی اور مسلمانوں کے اندر اور زیادہ طاقت آ گئی کہ ہم لوگ اب کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہلوان آدمی تھے، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد کیا ہے کہ مسلمانوں کی ہمت اور زیادہ بڑھ گئی۔
اس کے بعد انہوں نے جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔